نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله في مقام الآخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. یہ زبان کاٹ دو جسم جان کاٹ دو. یہ زبان کاٹ دو جسم جان کاٹ دو. مدحت مرتضی کی صدا دو مجھے. ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں. چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن. آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. اور جب میرے جسم کی رات بن جائے تو ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. ایک دو دن نہیں صبح و محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا. یا علی یا علی یا علی کی صدا آئے گی. نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد. نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد. اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد. اور پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں. پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین سامعین، اللہ رب العزت کا کرم جس کی توفیق سے اس کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو کتاب حق کا مفسر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان بھی ہے.
فاتح خیبر بھی ہے، امام اولیاء صلحاء بھی ہے، امام المتقین بھی ہے، نبی کا لاڈلا بھی ہے، ابو الحسن اور ابو الحسین بھی ہے، سب سے بڑھ کر علم الہی کا امین بھی ہے، اور شہنشاہ ولایت بھی ہے۔ یعنی میری مراد مولود کعبہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے آپ کے کچھ مراتب کا ذکر کیا، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور آپ کی شان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ قرآن پاک کی کم و بیش 300 کے قریب آیات ہیں جو حضرت علی المرتضی آپ کی شان کے اندر اتری ہیں، اور آج صحیح معنوں میں ذکر علی نہیں کیا جاتا، حضرت علی کا ذکر چھپایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج فرقہ واریت اور ایک عجیب قسم کا ماحول ہے، کشمکش ہے۔ اگر ایک طرف ذکر علی کرنے والے شیعان علی آپ کو کہنے والے موجود ہیں، تو دوسری طرف ذکر علی سے کترانے والے بھی موجود ہیں۔ یہ تفرقہ، یہ فرقہ واریت ہم نے خود پیدا کر دی، ورنہ یہ ایسی ہستیاں ہیں تاریخ اسلام کے اندر جو بلا تفریق و بلا امتیاز آقا علیہ السلام کے بعد سارے صحابہ کے اندر اور تاجدار کائنات بھی ان ہستیوں کے بارے میں اور صحابہ بھی ان ہستیوں کے بارے میں کوئی آپس میں تفریق نہیں رکھتے تھے، کوئی ان کی شان کو چھپایا نہیں جاتا تھا، کسی ایک مکتب فکر کے ساتھ ایسی شخصیات کو جوڑا نہیں جاتا تھا۔ آج ایسا ماحول پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ دوریاں ہو گئی، ورنہ آپ اندازہ کر لیں کوئی بھی فرقہ سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے مجھ سے علم لینا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس کو دروازہ علی سے گزر کے آنا پڑے گا۔ تو لہذا آل رسول کی محبت اور بالخصوص آل رسول میں سے حضرت علی المرتضی کی محبت ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ دیوبندی ہو یا دوسرے مکتبہ فکر ہو، کوئی خاص کسی فرقہ کے ساتھ حضرت علی کو نہیں جوڑا جا سکتا، کیونکہ میری نظر سے ایسے احادیث گزری ہیں، یہ آج معاذ اللہ امت کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے لیے یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے۔ تاریخ اسلام کے اندر کسی مسائل کے اوپر تو ایسے اس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ وہ روایات
جو حضرت علی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کی ہے وہ دیگر صحابہ سے کم ملتی ہیں. کئی دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے، بتائیں تو صحیح کہ آقا علیہ السلام کس کو زیادہ اپنے محبوب سمجھتے تھے، کس کو اپنا قریب ترین تصور کرتے تھے، کس کے ساتھ زیادہ محبت کرتے تھے. تو اگر معاذ اللہ اختلاف ہوتا ان ہستیوں کا آپس کے اندر تو ایسی روایات آج ہم تک نہ پہنچتی. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد محترم سیدنا ابوبکر صدیق ہیں جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے تاجدار کائنات کن کو محبوب تر جانتے تھے، انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے اندر سب سے زیادہ کریم آقا جس کو محبوب جانتے تھے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تھی. یعنی اپنا نام نہیں لیا، جو حق بات ہے وہ بیان کی. پھر سوالی نے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یہ تو عورتوں کے اندر ہو گیا، مردوں کے اندر سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے، کس کو محبوب جانتے تھے؟ تو کریم آقا کی تربیت دیکھیں اور ایسی ہستیوں کی آپس میں محبت دیکھیں کہ حق بیان کرتے ہوئے اپنے والد کو بھی نہیں دیکھ رہے کہ میرے والد ہیں ابوبکر صدیق یہ اسلام کے پہلے خلیفہ بن چکے ہیں. نہیں، فرمایا مردوں کے اندر سب سے زیادہ جو میرے مصطفیٰ کو محبوب تھے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا. سبحان اللہ. بیان کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ہیں اور کن کے فضائل بیان ہو رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. تو آپ ایمان سے بتائیں کہ ایسی ہستیوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ آج امت کو تبریک کیا جا رہا ہے، فرقہ واریت کو روٹ دینے کے لیے ایسی باتیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ آگے آپ نے وجہ بھی بیان کر دی، کہا کہ علی مصطفیٰ کو کس لیے زیادہ محبوب تھے؟ فرمایا میں نے علی جتنا متقی اور عبادت گزار اور راتوں کو قیام کرنے والا کسی اور کو نہیں دیکھا. یعنی زیادہ عبادت کرنے والی شخصیات میں اور قیامت زیادہ قیام کرنے والی شخصیات کے اندر میں نے علی سے بڑھ کے کسی کو نہیں پایا. آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، عائشہ صدیقہ آپ تشریف فرما تھی. کہا عائشہ ذرا عرب کے سردار کو بلایا جائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے عرض کی کہ آقا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں. تو میرے مصطفیٰ نے کہا میں تمام جہانوں کا سردار ہوں، تمام لوگوں کا سردار ہوں. عرب کی سرداری میں نے علی المرتضیٰ کو عطا کر دی ہے، لہذا علی کو بلایا جائے. اسی طرح بے شمار روایات موجود ہیں اور خاص کر کے یہ جو فضیلت اور مقام حضرت علی کو نصیب ہوا یہ کسی اور کو نہیں ہوا کہ تاجدار کائنات نے اپنی لذت جگر عطا کر دی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا آپ کا نکاح حضرت علی سے فرما دیا اور علی کو بلا بھیجا. آگے کیا کہا کہ علی تمہیں مبارک ہو، اللہ پاک نے آسمان پر تمہارا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں زمین پر تمہارا نکاح فاطمہ کے ساتھ کروں. یہ جو امتیازی خصوصیت ہے، امتیازی شان ہے. اور کریم آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ علی کے نکاح کے اندر فرمایا اللہ پاک نے 40,000 فرشتوں کو بطور گواہ اور بطور باراتی اللہ پاک نے آسمان سے زمین پر اتارا. یہ شان جو حضرت علی کو نصیب ہوئی یہ کائنات کے اندر کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. اور آپ کا ہر اٹھایا ہوا قدم
جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ جب نکاح کرنے لگے تو کہا کہ فاطمہ تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہارا علی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے؟ خاموش نہیں، کہا فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے اس ہستی کا انتخاب کیا ہے، اس شخصیت کا انتخاب کیا ہے جو میری امت میں سب سے پہلے ان پر اسلام لانے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس نے فرمایا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تمہارے لیے اللہ پاک نے اس ہستی کا انتخاب کیا ہے؟ فرمایا جو علم کے لحاظ سے تمہارے والد کے بعد دنیا کے اندر کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، اور پھر فرمایا بردباری کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، فرمایا جو علی کو شان عطا ہوئی ہے وہ میری امت کے اندر اور کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا جائے؟ یعنی آقا علیہ السلام اپنی لفظ جگر کا، سیدہ کائنات کا نکاح فرما رہے ہیں، اور آگے فضائل حضرت علی المرتضیٰ کے بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ آپ نے قبول فرما لی، اور اتنی شان حضرت علی کی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بے شمار روایات موجود ہیں، اکثر آپ نے سن رکھی ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا بات بیان ہو کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں روٹین سے کچھ ہٹ کے روایات آپ کے سامنے گزار کرنا چاہتا ہوں، مشہور روایات تو آپ نے سن رکھی ہیں۔ حضرت ام سلمہ جو جب واقعہ کربلا پیش آیا تو اس وقت صرف آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے صرف یہ حیات تھی۔ حضرت عبداللہ اس علاقے کے رہنے والے تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے، مدینہ سے باہر کے تھے، عبداللہ بن جابر کا نام ہے۔ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے آئے تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ کیا تمہارے ہاں نبی کو گالیاں نکالی جاتی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ گھبرا گئے، کہا ہماری تو جانیں آقا علیہ السلام کے نام پہ قربان ہے، فدا قومی وادی یا رسول اللہ، جان مال والدین سب کچھ قربان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو گالی دیں؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جو علی کو گالی دے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے مصطفیٰ کو گالی دے گا۔ اگر تمہارے ہاں اہل کوفہ والے دیگر لوگ اگر علی کی مخالفت کرتے ہیں، ممبروں پر اگر گالی دیتے ہیں، تو ان کو جا کے پیغام دے دو کہ وہ علی کو گالی نہیں دیتے، وہ مصطفیٰ کو گالی دیتے۔ یعنی مدینہ المنورہ کے اندر بیٹھی ہوئی ازواج مطہرات میں سے یہ اپنی جانتی ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، اور اس طرح اور دیگر چیزیں موجود ہیں، دیگر روایات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب کریم آقا نے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے نا تو بھائی چارہ پیدا کر دیا انصار کا اور مہاجرین کا، یعنی جو ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر تھے اور جو مدینہ والے تھے وہ اہل انصار تھے۔ تو تاجدار کائنات نے ہر کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بنا دیا، ایک انصار کو لیا ایک مہاجر کو لیا، تاکہ جو مہاجر ہیں بے وطن ہیں، مال ختم ہو چکا تھا، بغیر ساز و سامان کے ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان کی کچھ مدد ہو سکے، مل کے دونوں بھائیوں جیسی محبت پیدا کرتے۔ تو ایک انصار سے لیا ایک مہاجر سے لیا، بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ تو حضرت علی کو کسی کے ساتھ نہیں چھوڑا، وہ روتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم خوش نہیں ہو اس بات پر کہ تمہیں میں نے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اپنا بھائی بنا دیا۔ یعنی علی کو وہ بھی ہجرت کر کے آئے ہیں، کسی انصار کے ساتھ نہیں جوڑا، کہا کہ علی دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے اور
آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں نے اپنا بھائی بنا دیا. اور دیکھیں اتنی شان کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور ان سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے, سرگوشی کرتے رہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے قریب ہو کے سننا چاہا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ہماری اتنی آہستہ سرگوشی تھی کہ ہمیں بھی سنائی نہیں دی جا. جب کافی دیر گزر گئی نا, اب صحابہ تھے, ان کے دل کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو گئی. ایک صحابی اٹھے, انہوں نے کہا کہ آقا آج آپ نے علی سے کچھ زیادہ ہی سرگوشی کر دی ہے, کچھ زیادہ ہی باتیں کر دی ہیں, زیادہ ہی محبت کا اظہار کر دیا. تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ من تجیہ, فرمایا رسول اللہ نے علی سے سرگوشیاں نہیں کی, فرمایا ولکن اللہ انجدہ, فرمایا بلکہ خود خدا نے علی سے سرگوشیاں کی. اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا, جامع ترمذی سیاستہ کے اندر روایت آئی. فرمایا رسول اللہ نے سرگوشی نہیں کی, خدا نے علی سے سرگوشی کی. یعنی اسی وقت صحابہ کو کرنا, اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ علی المرتضیٰ کی آگے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر شکایت لگائی جائے. جب کبھی کوئی ایسا موقع ہوتا, کوئی شکایت آتی, تو تاجدار کائنات جلال کے اندر آ جاتے اور کہتے خبردار, علی کے بارے میں جتنا علی خدا سے ڈرتا ہے اور خدا کو نزدیک جانتا ہے, فرمایا اور کوئی اتنا خدا سے نہیں ڈرتا. فرمایا جتنی خدا علی سے محبت کرتا ہے, میری امت کے اندر اتنی کسی اور سے محبت نہیں فرماتا. تو علی کی شکایت نہیں سنتے تھے. یہی وجہ ہے اتنی قربت, اتنی نزدیکی کہ انت اخی دنیا کے درجے پر فائز کر دیا. سرگوشی مصطفیٰ کرے, لیکن مصطفیٰ کہنے کہ سرگوشی میں نے نہیں کی, خدا نے کی ہے. تو پھر وہ بھی مقام عطا ہوا, وہ فضیلت عطا ہوئی کہ اگر خیبر کا موقع ہو تب بھی علی کا انتخاب کیا جاتا, اگر بستر پر لٹانا سلانا ہو, لٹانا ہو, علی کا انتخاب کیا جاتا. اور صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب کبھی تاجدار کائنات کبھی جلال کے اندر ہوتے, یعنی کچھ کسی بات پر جلال کے اندر آئے ہوتے, تو کہتے ہمارے میں سے کسی کی ضرورت نہ ہوتی کہ مصطفیٰ سے کلام کر سکیں اور ان کے جلال کے اندر آنے کی وجہ پوچھ سکیں. فرمایا سوائے علی, ہم علی المرتضیٰ کو تلاش کرتے, وہاں ابوبکر بھی موجود ہوتے, عثمان و عمر بھی موجود ہوتے, دیگر اشراف مبشرہ صحابہ بھی موجود ہوتے, آقا علیہ السلام کے گھر والے بھی موجود ہوتے. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کریم آقا جلال کے اندر ہوتے تو ان کے جلال کو جمال کے اندر اگر کوئی شخص بدلتا تھا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ سے ملا, اور کہتے تلاش کر کے ہم حضرت علی کو لاتے اور بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پیش کر دیتے. اور حضرت علی کو پیش کرنے کی دیر ہوتی کہ آقا علیہ السلام کے اگر چہرے پر جلالی کیفیات ہوتی تو مسکراؤ. اس لیے تو کہا تھا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. النظر وجہ علی عبادت, کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب مجلس کے اندر, جس مجلس کے اندر علی المرتضیٰ بیٹھے, میں دیکھتی ہوں کہ آپ ٹک ٹک کی بات کر ان کے چہرے کو تک رہے ہوتے ہیں, ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے, لہذا میں علی کے چہرے کو تک کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. یہی حال عمر فاروق کا تھا, ان سے بھی روایات ملتی ہیں. یہی حال عثمان غنی کا تھا. حضرت عثمان غنی سے خود حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ آپ مجلس کے اندر صحابہ بیٹھتے, تو حضرت عثمان کے مجلس کے اندر بیٹھنے لگاتار بغیر جب کہ حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں, تک رہے. کہا کہ عثمان آج زیادہ
میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ مجھے مصطفیٰ کا فرمان یاد آ گیا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، لہذا میں تمہارا چہرہ دیکھ کر عبادت کرتا ہوں۔ آپ کے دلوں کے اندر بات پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم تو حضرت علی وہ مجلس سے وہ صحبتیں ہمیں تو نہیں ملی، تو آج ہم کیسے جو ہے وہ والا درجہ پا سکتے ہیں؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جیسے علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے وذکر علی عبادت، ویسے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آج آپ 1400 سال کے بعد پریشان نہ ہوں، آپ نعرے حیدر ہی لگاتے ہیں یا علی کہتے ہیں، وہ بھی آپ کا عبادت کے حملے کے اندر آ رہا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی آپ کو گوش گزار کر دوں، کئی دفعہ ایسے مواقع آئے جب ہم نعرے حیدری لگاتے ہیں اور آگے جواب کیا ہوتا ہے نعرے حیدری کا؟ یا علی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یا علی کہنا بھی نہیں چاہیے، یہاں تو یا رسول اللہ پہ اعتراض ہوتے ہیں۔ کئی احادیث کے اندر تاجدار کائنات نے حضرت علی کو یا علی کہہ کے خود مخاطب کیا، لہذا آپ نعرے حیدری لگاتے ہیں یا علی جواب دیتے ہیں تو آپ میرے کریم آقا کی سنت کو دیتا ہے، میرے کریم آقا کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اور وہ روایت آپ نے سن رکھی ہے، بڑی مشہور و معروف روایت ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ تاریخ احادیث کے اندر ایک علمی بات کر رہا ہوں، جتنی اس روایت کو جتنے کثرت کے ساتھ صحابہ نے روایت کیا ہے، یعنی کتنی کثرت تواتر کے ساتھ آئی ہے، کثرت راویوں کے ساتھ آئی ہے، اتنی کوئی اور حدیث شریف نہیں آئی۔ یعنی باقی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فرامین کو روایت کرنے والے بیان کرنے والے 2 3 4 5 10 ہو سکتے ہیں۔ یہ روایت من کنت مولا، کیونکہ غدیر خون کے میدان پر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تھا اور فضا کے اندر بلند کیا تھا، وہاں ہزاروں صحابہ موجود تھے اور ان میں سے سینکڑوں صحابہ نے اس روایت کو بیان کیا۔ اور پوری روایت آج آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں، یہاں تک تو آپ نے سن رکھا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی جو مجھے مددگار سمجھتا ہے مصطفیٰ کو، وہ علی کو بھی مددگار سمجھے، جو مصطفیٰ کو اپنا دوست سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا دوست سمجھے۔ مصطفیٰ نے اس درجے پر لا کر علی کو کھڑا کر دیا اور فرمایا پوری روایت سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا جو علی کو مولا جانتا ہے وہ مجھے مولا جانے۔ اب یہ ایسے نہیں جیسے روایت میں نے بیان کر دی، آپ نے سن لی، ایسے نہیں ہوا تھا۔ تاجدار کائنات نے عہد لیا تھا، ہاتھ کھڑے کروائے تھے اور کہا تھا کہ ہاتھ کھڑے کر کے گواہی دو۔ جب خیبر اور یہ اس غزوہ پر جب آقا اسلام آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے غدیر خون کے مقام پر، تو صحابہ سے عہد لیا تھا، سب کے ہاتھ کھڑے کروائے تھے، کہا عہد کرو میرے سے، وعدہ کرو۔ جب سب نے وعدہ کر لیا، ہر کسی نے حضرت علی کو مولا جان لیا، تو پھر تاجدار کائنات نے کہا اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے۔ اب ایمان سے بتائیں نبی کی دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، نبی کی دعا تو ہمیشہ مقبول ہوتی ہے۔ تو تاجدار کائنات نے علی کا مولا ہونے کا اعلان کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم والی من والا، مولا تو گواہ ہو جا، جو علی کو دوست بنائے تو اس کو اپنا دوست بنا دے۔ ہاتھ اٹھا کے سارے صحابہ نے غدیر خون کے مقام پر کہا مولا جو علی کو دوست بنائے، اللہم من والا من والی، جو اس کو دوست بنائے تو اس کا دوست بن، وانصر من نصرہ، جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، وانا من اعداء، جو اس کے ساتھ عداوت رکھے، مولا یہ رسول خدا تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ تو اس کے ساتھ عداوت رکھ۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان سے بتائیں کہ جو علی کو مولا نہ مانے،
جو اپنا دوست اور مددگار نہ مانے اس کے لیے تو مصطفیٰ نے یہاں دعا کر دی ہے کہ جو علی کو دوست نہ سمجھے مولا تو اس کو اپنی دوستی سے نکال دے، جو علی کی مدد نہ کرے مولا کو اپنی مدد سے دور کر دے، جو علی سے دشمنی کرے مولا تو اس کو اپنا دشمن بنا دے۔ تو بتائیں مجھے نبی کی دعا مقبول ہو گئی کہ نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو اب جو علی سے بغض رکھے گا وہ اللہ کریم کی براہ راست دشمنی کو خرید رہا ہے، اور جو علی سے محبت کرے گا وہ اللہ کی محبت کو خرید رہا ہے۔ اور علی کی یہ شان جب آپ کا وصال ہو گیا نا، جب آپ شہید ہو گئے تو اگلے دن خطبہ کے لیے امام حسن مجتبی آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ کل تم سے وہ ہستی جدا ہو گئی جس کی فضیلت اور مقام کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب حضرت علی کی محبت کرنے والے کثیر تعداد کے اندر موجود تھے، سب کی آنکھیں تر ہو گئی اور کہا کہ اللہ نے اس کو وہ شان عطا کی اور اللہ کے رسول نے اس کو وہ شان عطا کی کہ جب بھی وہ کسی غزوہ کے لیے کسی جنگ کے لیے نکلتے تھے تو فرمایا ایک طرف ان کی مدد کے لیے جبریل ہوتے تھے اور ایک طرف میکائیل ہوتے تھے۔ یہ امام حسن مجتبی آپ بیان کر رہے ہیں اپنے والد محترم کے منبر پہ کھڑے ہو کے، کہا کہ وہ ہستی ہم سے جدا ہو گئی جن کی فضیلت اور مقام کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا جب وہ میدان کارسات کے اندر اترتے تو ایک طرف جبریل ہوتے ایک طرف میکائیل ہوتے، اور فرمایا جب تک کہ ان کو فتح نہ مل جاتی اس وقت تک یہ دونوں مقرر فرشتے ان کی مدد کرتے رہتے۔ اس لیے تو مصطفیٰ نے کہا وانصر من نصرہ، مولا جو اس کی مدد کرے تم اس کا مددگار بن جا، جو اس کا دوست بنا لے تو اس کو اپنا دوست بنا لے۔ اور آخری حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کیا شان آپ کو عطا کی ہے، کیا مقام عطا کیا کہ فرمایا علی تمہیں یہ شان عطا کر رہا ہوں، یا علی، اس حدیث کے اندر بھی یا علی کہہ کے پکارا، انا سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، فرمایا علی تمہیں یہ سرداری عطا کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی تمہیں سردار بنا رہا ہوں اور آخرت کے اندر بھی تمہیں سرداری عطا کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حشر کے میدان کے اندر بھی جو آقا اسلام کے سامنے امت مصطفیٰ میں سے جو پہلے پیش ہوں گے وہ حضرت علی المرتضی آپ ہوں گے۔ یہاں بھی سرداری عطا کرتی، وہاں بھی سرداری عطا کرتی، اور آگے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا علی تمہیں مبارک ہو۔ حضرت علی نے پوچھا کس چیز کی مبارک؟ فرمایا حبیبو کا حبیبی، علی جو تجھے محبوب جانے گا اس کو مصطفیٰ بھی اپنا محبوب بنا دے گا، وحبیب حبیب اللہ، اور جس کو مصطفیٰ حبیب بنائے گا اس کو خدا بھی اپنا حبیب بنا دے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَعَدُوُّكَ عَدُوِّي، علی جو تم سے بغض رکھے گا، جو دشمنی رکھے گا، وَعَدُوِّي اس کو مصطفیٰ بھی اپنا دشمن بنا لے گا۔ اور فرمایا جو مصطفیٰ کو دشمن بنائے گا وَعَدُوُّ اللَّهِ، فرمایا اللہ بھی اس کو اپنا دشمن بنا دے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا اس سے آگے اللہ پاک نے تمہیں کیا مقام عطا کرنا ہے، فرمایا جو پھر تمہیں اپنا دشمن بنائے گا، تم سے بغض رکھے گا، فرمایا اللہ پاک اس نے ہمیشہ کے لیے اس کے حق کے اندر بربادی اور ذلت لکھ دی۔ تو اس لیے اے صاحب ایمان، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے اپنے خاص صحابہ کو خاص مقام عطا کیا، خاص خلفاء کو خاص مقام عطا کیا، خاص آل کو خاص مقام عطا کیا۔ ان میں سے حضرت علی المرتضی آپ کا یوم ولادت ہے، اللہ پاک آپ کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔